یہ قرآن مجید میں علی 8 دفعہ آیا ہے. کتنی دفعہ ہے؟ اور 8 کے 8 دفعہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے. علی کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ 8 دفعہ. اور 8 کے 8 دفعہ ہی کسی بندے کے لیے نہیں آیا, یہ 8 دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا. ٹھیک ہو گیا. اب تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ علی کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے لیے. علی العظیم. آپ اگر آیت الکرسی پڑھیں تو اس کے علاوہ بھی 7 مقام اور ہیں. اب تھوڑا سا ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ جو علی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے تو کسی کا نام, جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور صحابہ کرام میں نام علی. بعد میں آج کل ہم علی نام ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, میرا نام بھی علی ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو بندے لفظی اشتراک کی وجہ سے کہتے ہیں کہ داتا صاحب آپ کہتے ہیں, او ہو داتا صاحب کہہ کے آپ تو شرک کرتے ہیں, حالانکہ داتا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نام ہی نہیں. آپ پڑھیں مطالعہ کریں, جو داتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی نام ہی نہیں ہے. داتا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے داتا. اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو داتا پہ اعتراض کرتے ہیں, داتا نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا نہ بعد میں حدیث مبارکہ میں نام آیا, اور وہ لوگ داتا پہ اعتراض کرتے ہیں. اگر وہ خالص ہیں مخلص ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اگر وہ مخلص ہے تو علی پہ اعتراض کرے جو 8 دفعہ آیا ہے, اور 8 دفعہ کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے. اس میں پتہ چلا کہ وہ ہم پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. ہم اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, اور محبت صرف ان کی ذات کے لیے نہیں رکھتے بلکہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرتی ہے. 8 ماشاء اللہ 8 مرتبہ ہے, اللہ کے لیے آیا, کسی اور کے لیے نہیں آیا. اور داتا نہ قرآن میں ہے نہ اس طرح حدیث میں ہے. اب بات آپ نے سمجھنی ہے, وہ یہ سمجھنی ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی نا, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے. اب کوئی بندہ بھائی حامد کے پاس آئے تو کہے آپ نے بڑی اچھا مکان بنایا ہے, آپ اس کے مالک ہیں, تو وہ کہیں گے اوئے ہوئے یہ تو شرک ہو گیا. کبھی کسی نے کہا یہ شرک ہوا؟ کیونکہ حیرت والی بات ہے نا, مالک بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے, اور الحمد شریف میں آیا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, مالک یوم الدین, اور ادھر مالک کہہ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں. اب اولیاء کرام سے دور کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ جب بندہ اولیاء کرام کا حیا کرتا ہے, آج کل الحاد ملحد یہ پیدا ہو رہے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اولیاء کرام یا مرشد جو ہوتا ہے وہ ایک دیوار ہوتا ہے, جب بندہ اس کو توڑتا ہے نا تو پھر آگے رستے کھلتے جاتے ہیں, پھر معاذ اللہ پھر بندہ غیر مقلد منکر حدیث پھر الہاد کی طرف بندہ جاتا ہے. اصل مقصد یہی ہے, جب کہتا ہے نا میں نہیں ماں میرا مرشد اونچا, مرشد کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. پھر کہہ رہا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے محبت نہ ہو کب فائدہ نہیں ہے, کچھ فائدہ نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے محبت. اب بات سمجھیے گا, داتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دینے والا. داتا کا کیا مطلب ہے؟ دینے والا. داتا کا کیا مطلب ہے؟ دینے والا. یاد کریں, داتا کا مطلب ہے دینے والا. اب وہ کہیں گے آپ اللہ دینے والا. اب ایک بندہ اپنی بیوی کو دیتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے وہ داتا, اپنی بیوی کے لیے کیا؟ اپنے بچوں کے لیے کیا؟ داتا. ٹھیک ہے. جو مالک فیکٹری کا اونر, وہ اگر اپنے جو اس کے ماتحت ہیں ان کو دیتا ہے تو ان کے لیے وہ کیا؟ کیا کہیں گے؟ مطلب یہ شرک ہو گیا. اصل اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو واجب الوجود سمجھے, کسی کو مستحق عبادت سمجھے, اور پھر اس کو واجب الوجود نہیں ہے, اس لیے ان کو آپ سمجھائیں اور اپنے عقیدے پہ کار بند رہیں.